السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربنا یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہم لوگ 17 پارہ 17واں پارے کو انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے۔ یہ جو ہے سورہ الانبیاء ہے، 17واں پارے کا آغاز، اور جو پروفٹس کے نام پہ ہے، یہ پورے بہت سارے پروفٹس کا اس میں تذکرہ آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، اور آپ کے ایوب علیہ السلام، مختلف پیغمبروں کے جو واقعات ہیں، انٹرسٹنگ ٹاپکس بھی ہے، شاید تھوڑی لمبی اس بار بھی ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کا حساب یعنی کہ اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت، اور اب انسانوں کی نجات کا انحصار آپ کی پیروی پر ہے، آپ کو ماننے پر، آپ کو فالو کرنے پر ہی دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ جو اسے پوری طرح قبول کریں گے وہی اللہ کی آخری عدالت، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت میں فیصلے کریں گے، حشر ہوگا، تو کامیاب نکلیں گے، اور جو لوگ اسے یعنی ریجیکٹ کریں گے وہ آخرت میں بدترین انجام سے دوچار ہوں گے، ان کا جو ہے برا ٹھکانہ ہوگا ان کا۔ ان امور کی انشاءاللہ جو ہے آئندہ یہ چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں، اور آئندہ بھی آ دیں گی۔ یہ اس صورت میں انسان کو خواب غفلت سے بیدار ہونے کا مضمون ہے۔ اس میں جو ہے نا وہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو اس میں آپ خواب غفلت میں ہیں اس سے باہر نکلیں، اور جو ہے نکل کے جو ہے ان چیزوں کو جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کے آئے ہیں اس سے ڈرا رہے ہیں، اس سے ڈرے۔ انسان دنیا کے دھندوں میں اس طرح پھنسا ہوا ہے کہ گویا اسے ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ دوسروں کو ہم مرتے ہوئے دیکھتے بھی ہیں، شاید اسے کچھ خیال آتا ہو کہ جب مرے وقت تھوڑے دن تک جو ہے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، اپنے کو بھی جو ہے نا دنیا سے اس وقت بے رغبتی ہوتی، اسے جو ہے آخرت کی تیاری کرنے کا ارادہ ہوتا، مگر پھر جو ہے نا غفلت دنیا کے پڑھ کے پھر دھیرے دھیرے غفلت میں پڑ جاتے ہیں۔ مال، دولت، قوت، طاقت، دوست، احباب، یعنی سامان عشرت، جو عیش و عشرت کے سامان ہوتے ہیں، تو یہ سمجھتا نہیں کہ جو سیکنڈ بھی گزرتا ہے اسے موت کے قریب جا رہا ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے، اس میں جو ہے نا ہم منہمک ہو جاتے ہیں، اس میں جو ہے مشغول ہو جاتے ہیں دنیائی کاموں میں، لیکن یہ نہیں، حالانکہ جو ہے ہمارا ایک ایک سیکنڈ موت کے قریب لے جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جو ہے نا وارن کر رہے ہیں یہاں پہ کہ قیامت قریب آ گئی ہے، حساب کتاب کی گھڑی سر پر کھڑی ہے، لیکن لوگ یعنی کفار، مشرکین غفلت اور جہالت میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی تیاری قیامت کے جواب دہی کے لیے نہیں کرتے، اور جب آیات اللہ سنا کر غفلت سے اٹھانے کی کوشش، جگانے کی کوشش کرتے ہیں، نصیحت سن کر بھی لاپرواہی کرتے ہیں، اسے ٹال دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 2 انگلیاں شہادت کی اور بڑی انگلی کو جو ہے نا دونوں کو بتایا تھا خطبہ دیتے وقت کہ قیامت کی نشانیاں اس طریقے سے آ گئے، میں اور قیامت کی نشانی، 2 انگلیوں کو دکھا کے بولے کہ میرے بعد قیامت ہی ہے، یعنی میں اور قیامت بالکل آزو بازو ہے، کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور قیامت کی سب سے پہلی نشانی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میرا دنیا میں آنا یہ سب سے پہلی نشانی ہے کہ اب قیامت قریب ہے، کیونکہ نبی اب لوگ کہیں گے کہ 1400 سال گزر گئے، قیامت قریب کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تک نہیں ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ آدم علیہ السلام سے تک دیکھیں گے تو کتنے ملین ایئرس گزرے ہیں اللہ عالم، کیونکہ 1,24,000 پیغمبروں کا جب ذکر آیا ہے تو ایک پیغمبر گزرنے کے بعد دوسرے پیغمبر آتے رہے، بعض 500 سال کے بعد آئے، بعض 600 سال کے بعد آئے، تو اس طریقے سے کتنے سال ہے اللہ عالم، اللہ جانتے ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں 1400 یا 2000 سال بھی اگر ہوں تو بہت تھوڑے ہیں، ملین ایئرس کے سامنے 2000 سال کتنے ہوں گے؟ یہ بالکل قریب ہوگی بولے صاحب۔ جیسے حیدرآباد میں بولتے ہیں پرسوں کا وہ واقعہ ہے، بلکہ کچھ دن پہلے کو بھی ہم پرسوں کہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو ہے
یعنی کہ اس کے مقابل میں بہت قریب آ چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دنیا میں آنا ہی جو ہے نا قیامت کی پہلی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، کھیل تماشا سمجھتے ہیں۔ جب یہ اللہ کی طرف سے جو کتاب اتری اس کو جو ہے کھیل تماشا۔ لاہیۃ قلوبہم واسروا النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ظالم لوگ چپ کے باتیں کرتے ہیں کہ یہ شخص کچھ بھی نہیں مگر تمہارے جیسا آدمی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں یہ بھی ہمارے جیسے آدمی ہے، تو تم آنکھوں دیکھتے جادو کی لپیٹ میں کیوں آتے ہو، یہ ان کے جادو میں کیوں آتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کر رہا سمجھتے ہیں وہ لوگ۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم، پیغمبر کہا کہ جو بات آسمان اور زمین میں کہی جاتی ہے میرا پروردگار اسے جانتا ہے، وہ سننے والا ہے۔ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ جاننے والے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سننے والے ہیں۔ یہاں پہ کچھ واقعات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق ہیں۔ تو عتبہ بن ربیع جو ایک قریشی سردار تھا، ایک روز قریش کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حرم میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ عتبہ نے کہا کہ اگر قریش میں اٹھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کیوں نہ کروں اور ان کے سامنے بعض ایسی باتیں پیش کیوں نہ کروں جن میں سے وہ کچھ نہ کچھ قبول کر لیں گے، میں جا کے ان سے بات کرتا ہوں، میری کچھ باتوں کو وہ قبول کر لے، وہ جو رعایتیں ہم سے چاہیں انہیں دے دیں گے، اور ہم سے جو ہے نا جو کچھ آگے پیچھے کر کے کچھ وہ مان لیں کچھ ہم مان لیں گے، ایسا کر لیں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایمان لا چکے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی زیادہ ہو رہے ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ قریش نے کہا کہ ابو ولید جو ہے نا ایک بہت ہی اللہ کا دشمن تھا، تم اٹھو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر گفتگو کرو۔ چنانچہ عتبہ اٹھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا بیٹھا اور کہا بھتیجے، تمہیں معلوم ہے کہ تم ہماری نظروں میں باعتبار خاندان بڑے رتبے دار ہو، نسب کے اچھے ہو، اعلیٰ خاندان سے ہو، آپ کے اخلاق اچھے ہیں، یہ سب جانتے تھے کفار مکہ۔ تم اپنی قوم کے پاس بڑی اہمیت رکھنے والا مسئلہ لائے ہو جس کے ذریعے سے تم نے قوم کو تتر بتر کر دیا، یعنی پورے لوگوں میں جو ہے نا کچھ ماننے والے کچھ نہیں ماننے والے، بھائی مان رہا بیٹا دوسرا بھائی نہیں مان رہا، باپ بیٹے میں باپ مان رہا کہیں بیٹا نہیں مان رہا، تو جو ہے نا پورا معاملہ جو ہے اتھل پتھل ہو چکا ہے ہمارے شہر گاؤں بستی کا۔ ان کے عقل مندوں کو بیوقوف بنایا، ان کے معبودوں کو دین کو عیبدار بنایا، جو پرانے ہم خدا مانتے تھے ان کو جو ہے نا تم عیبدار بنا دیے، ان کے دین کو عیب میں بنا دیا، برا بنا دیا، اور ان کے اگلے بڑوں کو کافر قرار دیا جو پچھلے مر چکے ہیں یا ہمارے بڑے جو ہے وہ کافر مرے۔ میری گفتگو سنو، میں چند باتیں تمہارے غور و فکر کے لیے پیش کرتا ہوں، شاید تم ان میں سے کچھ نہ کچھ قبول کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو الولید کہو میں سنتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اخلاق میں یہ بھی ایک تھا، آپ کوئی بات کرتا تھا تو پوری بات آپ سنتے تھے پہلے، پھر اس کے بعد جواب دیتے تھے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ تھی۔ اس نے کہا اگر تم اس مسئلے کے ذریعے سے جسے تم لائے صرف مال چاہتے ہو تو ہم تمہارے لیے کیا کریں، اگر تم کو مال دولت چاہیے تو ہم کیا کریں گے، خوب پیسہ وسا جمع کریں گے ہم سب مل کے اور تم کو مالدار بنا دیں گے، اور ایسا مالدار بنا دیں گے کہ کوئی تمہارے مقابل کا نہ ہوگا۔ اگر تم اس کے ذریعے ہم پر حکومت چاہتے ہو، اگر تم حکومت کرنا چاہتے ہو تو ہم تم اپنا بادشاہ بنا لیں گے۔ اگر تمہارے پاس یہ بول رہے ہیں کہ یہ دو آفر دی، پھر بولے کہ اگر تمہارے پاس کوئی جن ہے جسے تم اپنے پاس سے دور کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، تم اس کو ہٹا نہیں سکتے جن کو، تو ہم تمہارے لیے جھاڑ پھونک کا انتظام کریں گے اور ہم مال خرچ کر کے تمہیں اس سے نجات دلائیں گے اس جن سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی باتیں سنتے رہے، اور جب عتبہ اپنی گفتگو ختم کر چکا تو آپ نے ارشاد فرمایا اب مجھ سے سن لو۔ اس نے کہا سنائیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ حامیم سجدہ تلاوت فرمانا شروع کی اور سورہ پڑھتے چلے گئے۔ عتبہ خاموش سنتا رہا، اس نے ہاتھ پیچھے رکھ لیے اور ان سے سہارا لیے ہوئے تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدے تک پہنچے تو آپ نے سجدہ فرمایا اور پھر فرمایا اے ابو ولید جو تم نے سنا وہ تو سن ہی لیا، اب تم جانو۔ اور وہ اس کے بعد عتبہ اٹھا،
اور اپنے ساتھیوں کے پاس چلا گیا۔ یہ سن لیا جب وہ قرآن تو اس کے دل پہ ایسا اثر ہوا، اٹھ کے جو ہے خاموشی سے وہ چلا گیا۔ بعض نے کہا کہ واللہ ابو الولید کا تمہارے پاس آنا اس طرح کا نہیں جس طرح کا جانا تھا۔ جب ابو ولید وہاں پہنچا عتبہ اپنے ساتھیوں میں، تو بولے کہ جاتے وقت تو تم عجیب کیفیت سے گئے تھے، لیکن جب واپس آ رہے ہیں تو یہ عجیب کیفیت لگ رہی ہے ان کی۔ جب وہ ان کے پاس جا کر بیٹھا تو انہوں نے کہا ابو الولید وہاں کی کیا خبر ہے؟ اس نے کہا وہاں کی خبر یہ ہے کہ میں نے ایسی بات سنی ہے کہ اللہ کبھی نہیں سنی۔ وہ ایسا متاثر قرآن سے ہو گیا، دشمن اللہ کا تھا، لیکن اللہ کی کتاب ہی ایسی ہے جو سامنے جو ہے نا اثر انداز ہو جاتی ہے۔ واللہ وہ نہ شعر ہے، اللہ کی قسم وہ نہ شعر ہے، نہ جادو ہے، نہ ہی جو ہے کہانیاں ہیں۔ یہ گرو جو قریش تھے، میری بات سنو، وہ کہنے لگا اے قریش میری بات سنو، اس کام کو میری رائے کے موافق کر دو، انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو، میری بات کو مان دو اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو اور ان سے الگ رہو، کیونکہ واللہ ان کی جو بات میں نے سنی ہے اس کو ایک بڑی اہمیت حاصل ہوگی۔ اگر عربوں نے ان کا خاتمہ کر دیا تو سمجھ لینا انہوں نے تمہیں ان سے بے نیاز کر دیا۔ اگر تم یہ کر دیں گے ان کو عربوں نے ان کا خاتمہ کر دیا تو سمجھ لینا کہ ایک اچھی چیز کو وہ ختم کر دیں گے۔ اگر انہیں عربوں پر غلبہ حاصل کر لیا تو ان کی حکومت تمہاری حکومت اور ان کی عزت تمہاری عزت ہوگی، تم نے ان کے طفیل تمام لوگوں میں سے خوشحال ہو جاؤ گے۔ ان لوگوں نے کہا اے ابو الولید واللہ اس نے تجھ پر اپنی زبان کا جادو کر دیا۔ اب یہ جب ان کی بات کر رہے ہیں تو بولا کہ آپ پہ بھی جو ہے نا جادو ہو گیا، وہ جادو میں مشرک لے رہے ہیں۔ عتبہ نے جواب دیا میری رائے تو ان کے متعلق یہی ہے، اب تمہیں جو مناسب ہے، میں تو جو بول دیا وہ بول دیا، جو میں نے فیل کیا وہ میں نے بتا دیا، اب تم جو چاہتے تمہاری مرضی، تم اس کو سمجھتے جو سمجھتے سمجھ لو۔ اور ایک دوسرا واقعہ ہے، طفیل بن عمر بیان کرتے ہیں کہ وہ مکے میں ایسے وقت آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف فرما تھے۔ ان کی یعنی طفیل دوسی کی جانب قریش کے بہت سے لوگ گئے۔ طفیل بلند پایا لوگوں میں سے تھے، شاعر اور عقل مند تھے۔ قریش کے لوگوں نے ان سے کہا کہ اے طفیل تم ہماری بستیوں میں آئے ہو تو، لیکن دیکھو اس شخص نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کے بولا کہ اس شخص نے جو ہم میں سے ہے، ہمارے میں سے ہے، ہمارے لوگوں میں سے ہی ہے، ہمیں سخت مشکل میں ڈال رکھا ہے، ہماری جماعت کو اس طرح پراگندہ نقصان پہنچا رہا ہے کہ ہمارے معاملے کو پریشان کر ڈالا ہے۔ اس کی بات جادو کی سی ہوتی ہے، بیٹے کو باپ سے، بھائی کو بھائی سے، شوہر کو بیوی سے جدا کر دیتا ہے۔ کوئی جو ایمان لا لیا، کوئی ایمان نہیں لائے، بیوی لائی تو شوہر نہیں، شوہر لائے تو بیوی نہیں، اس طریقے سے پورے جو ان کا معاشرہ تھا اس میں اتھل پتھل ہو گیا تھا۔ ہمارے دل میں تمہارے لیے اس فتنے کا خوف ہے جو ہم میں داخل ہو چکا ہے، اس لیے نہ تم ان سے بات کرو، ہم سب جو ہے نا یہاں پریشان ہیں، فتنوں میں پھنسے ہوئے ہیں، تم نہ ان سے بات کرو، نہ ان کی کوئی بات سنو، نہ ہی ان سے بات کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ ہی ان کی سنو۔ تو فیل نے کہا کہ وہ لوگ یہاں تک میرے ساتھ لگے رہے کہ میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ اس شخص کی نہ کوئی بات سنوں گا اور نہ ان سے بات کروں گا۔ جب میں سویر مسجد کی طرف گیا تو اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لی تھی، یعنی کہ اپنے کانوں میں وہ آواز کی بات نہیں آنا، بلکہ کانوں میں روئی بھی رکھی ہے کہ باتوں میں سے کوئی بات میرے کان میں نہ پہنچ سکے، اگر اس کے سننے کا ارادہ بھی نہ کروں۔ سویرے میں مسجد میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں آپ کے قریب ہی جا کر کھڑا ہوا، میں نے اچھا کلام سنا، جب آپ قرات کر رہے تھے تو سنا، اور ان کے بھی دل پہ اثر ہوا۔ میری ماں مجھ پہ روئے، یہ عربی ایک محاورہ ہے، وہ کرتے ہیں تیری ماں تجھ پہ روئے، میری ماں مجھ پہ روئے، یہاں کا محاورہ ہے عربوں میں یہ، تو وہ ہے کہ یعنی کہ تو برباد ہو جائے، جیسے ہم کہتے ہیں میں برباد ہو جائے، میری شامت جیسے بولتے ہیں۔ واللہ میں عقل مند ہوں اور شاعر ہوں، اچھا برا مجھ سے پوشیدہ نہیں، پھر کون سی چیز اس سے روکتی ہے کہ یہ شخص جو کہتا ہے اسے سنو؟ یہ بولتا ہے کہ میں عقل مند بھی ہوں، میں شاعر بھی ہوں، پڑھا لکھا بھی ہوں، تو کیوں میں ان کی بات نہ سنوں؟ جو بات وہ پیش کرتے ہیں اگر اچھی ہوگی تو میں اسے قبول کر لوں گا، اگر وہ بری ہے تو چھوڑ دوں گا۔ پھر میں کچھ دیر ٹھہر گیا، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہ موجود تھے، میں بھی آپ کے کیا کرے پیچھے پیچھے ہو گیا، یہاں تک کہ جب آپ دولت خانے کے اندر تشریف لے گئے تو میں بھی اندر چلا گیا، جب آپ گھر کو جا رہے تھے آپ راستے میں تو یہ بھی پیچھے پیچھے گیا، جب وہ اندر داخل ہو گئے تو یہ بھی اندر داخل ہو گیا، میں بھی اندر چلا گیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم نے مجھ سے ایسا ایسا کہا تھا، آنے سے پہلے انہیں یہ باتیں کہی تھی، اور وہ سب باتیں بیان کی جو انہوں نے کہی تھی۔ واللہ وہ آپ کے معاملے میں اس قدر ڈراتے رہے کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لی تاکہ آپ کی بات نہ سنوں، مگر اللہ نے تو یہ چاہا کہ آپ کی بات مجھے سنائے، میں نے سنی اور اچھی بات سنی۔
بس آپ اپنے اصول مجھے بتا دیجئے۔ بولے کہ آپ مجھ پر اپنا دین پیش کریے، آپ کیا کیا آپ کے دین میں ہے وہ مجھے بتا دیجئے، اور میرے سامنے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ تو واللہ اس سے بہتر بات میں نے کبھی نہیں سنی، اور نے ایسا معتدل، ایسا کیا کہتے آپ اس کا اصول کا، میں نے اسلام جو کیا تھا وہ اسلام کے جو اصول پیش کرے تو اتنے اچھے اصول میں نے کبھی نہیں سنے تھے۔ تو پھر وہ جو ہے ایمان لے آئے۔ تیسرا واقعہ یہ ہے کہ میں ایک شخص مکہ آیا اور مکے میں چند اونٹ لایا تھا، یہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ابو جہل جو ہے نا وہ اونٹ کی قیمتیں نہیں دے رہا تھا پیسے، تو یہ اس کو ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ آلریڈی ہم پڑھے تھے اس سے پہلے۔ ابو جہل کا واقعہ ہے وہ جو اس سے پہلے ہم الحمدللہ پڑھ چکے۔ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآیات کما ارسل الاولون۔ بلکہ ظالم کہنے لگے کہ یہ قرآن پریشان باتیں ہیں جو خواب دیکھ لی ہیں، نہیں بلکہ اس نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ وہ بول رہے ہیں کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنائے ہیں، بلکہ یہ شاعر ہے۔ تو جیسے پہلے پیغمبر نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے، پہلے جیسے پیغمبروں کو اللہ وہ نشانیاں لے کے آتے تھے، یہ ان کے پاس کیوں نشانی نہیں ہے، کیوں لے کے نہیں آئے؟ یہ ہمارے کو یہ ہمیشہ جیسے کئی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ بار بار جو ہے معجزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے تھے کہ یہ دریا چلا دو یا سبز جھاڑ اگا دو، اس قسم کے۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناها افہم یؤمنون، ان سے پہلے جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لاتی تھیں، تو کیا یہ ایمان نہیں لائے ہیں؟ اس سے پہلے بھی جو اللہ تعالیٰ جب بھیجا تھا پیغمبروں کو نشانیاں ہی بتائی تو ایمان نہیں لائے، جب ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دیا عذاب میں۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اب کیا تم بھی ایمان نہیں لائیں گے؟ ہم نے تو ان کو برباد کر دیا تھا عذاب سے، اب کیوں تم ایمان نہیں لاتے؟ وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، اور ہم نے تم سے پہلے مرد پیغمبر بھیجے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے، اگر تم نہیں جانتے تو جو یاد رکھتے ہیں ان سے پوچھ لو، اگر تم کو نہیں معلوم ہے کوئی بات تو یہ پیغمبروں سے پوچھ لو۔ اسی طریقے سے یہ آیت جو ہے تقلید جو کہتے ہیں تقلید شخصی پہ آتی ہے، یعنی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ اوکے، ابو جہل کا واقعہ بول رہا ہے، اوکے ٹھیک ہے، میں دوبارہ ابو جہل کا واقعہ میں آگے بڑھ گیا تھا، کسی نے کہا ہے ہمارے ابو جہل چند اونٹ جو ہے نا، میں سے ایک شخص مکہ آیا اور مکے میں چند اونٹ لایا، تو ابو جہل نے وہ اونٹ اس سے خرید لیے تھے لیکن ان کی قیمت ادا نہیں کی تھی۔ جیسے بدماش لوگ ہوتے نا شہروں میں گاؤں میں کہ بھئی آئے تو زبردستی ان سے لے لیا، میں خرید لیتا ہوں، بلکہ پیسے نہیں دیتے، اسی طریقے سے اس نے یہی کیا تھا، خرید لیا لیکن ان کی قیمت ادا کرنے کو بڑا طرح آج دیتا ہوں کل دیتا ہوں جیسے ہوتا۔ وہ قریش کی مجلس میں آ کھڑا ہوا، وہ بیچارہ جو ہے آ کے جو ہے نا جب قریش میں وہ بیٹھا ہوا تھا ابو جہل آ کے کھڑا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد کے ایک طرف تشریف فرما تھے۔ اراشی نے کہا اے گروہ قریش، ابو الحکم جو ہے ابن حشام بھی نام ہے اس کا، ابو الحکم بھی نام ہے، یہ ابو جہل کا نام تھا، کہ خلاف کوئی شخص میری مدد کرے گا۔ وہ آ کے بولا کہ یہ جو ہے نا مجھے پیسے نہیں دے رہا ہے، کوئی میری مدد کرنے والا ہے، میری جو مدد کرے کرنے والا، میں تو ایک مسافر پردیسی ہوں، اس نے یعنی ابو جہل نے میرا حق دبا رکھا ہے۔ اس مجلس والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اشارہ کیا، جو آگے جہاں لوگوں کو بولا کہ بھئی میری کوئی مدد کر سکتا ہے، پیسے نہیں دے رہا مجھے، تو وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے قریش کے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف بیٹھے تھے تو بتایا کہ بھئی ان کے پاس جاؤ، وہ شاید آپ کی مدد کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اشارہ کر کے کہا کہ تجھے وہ شخص نظر آ رہا ہے، اس کے پاس جا، وہ تیری داد رسی یعنی تیری مدد کرے گا۔ ان لوگوں کی غرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی اڑانا تھا، ایکچولی کوئی یہ نہیں تھا، وہ یہ کیا مدد کریں گے بلکہ جو ہے نا ایک مذاق کے طور پہ انہوں نے وہاں بھیج دیا تھا اسے، کیونکہ آپ میں اور ابو جہل میں جو دشمنی تھی اسے سب جانتے تھے۔ وہ آدمی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور کہا اے بندے خدا، اے اللہ کے بندے، ابو الحکم بن حشام، ابو جہل نے میرا ایک حق دبا رکھا ہے اور میں ایک مسافر راہگیر ہوں، میں نے ان لوگوں سے کسی ایسے شخص کے متعلق کیا جو کہ مقابل میری دادرسی مدد کرے اور میرا حق اس سے دلائے۔ میں نے جا کے وہاں پہ پوچھا لوگوں سے کہ بھئی کوئی میری مدد کر سکتا ہے، کوئی میری مدد کر سکتا ہے، کوئی میری مدد کر سکتا ہے۔
یہ میں پوچھا تو وہ لوگ جو ہے نا آپ کی طرف مجھے بتا دیے تھے میرا حق دلانے کے لیے، انہوں نے مجھے آپ کے پاس جانے کا مشورہ دیا، اللہ آپ پر رحم کرے، مجھے اس سے میرا حق دلا دیجیے۔ آپ نے فرمایا چلو اس کے پاس چلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ساتھ ہو گئے۔ جب قریشوں نے دیکھا کہ آپ اس کے ساتھ جانے کے لیے کھڑے ہو گئے تو ایک شخص نے انہوں نے کہا پیچھے پیچھے جا اور دیکھ۔ اب یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندے کو لے کے جا رہے ہیں تو ایک کو بھیج دیے پیچھے، جا پیچھے پیچھے جا، یہ کیا کرتا دیکھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس تشریف لے گئے اور اس کا دروازہ کھٹکایا۔ اس نے پوچھا کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، باہر آ۔ وہ نکل آیا اور حالت اس کی یہ تھی کہ چہرے میں خون کا ایک خطرہ تک نہ تھا، بالکل جیسے آدمی کا سیاہ ہو جاتا، خون نے جیسا ہو گیا بولتے نا ہم لوگ بھی، تو اس طریقے سے اس کا چہرہ بالکل یہ ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا اس شخص کا حق اسے دے دے۔ اس نے کہا بہت خوب۔ پہلے تو جو ہے نا تلا رہا تھا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے آپ کا ایسا رواب اس کے اوپر پڑا، کیا کرا ابو جہل گھر میں گیا، اس کا جو حق تھا جو دینا پیسے تھا اس کے، وہ لا کے اس کے آگے دے دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ آئے اور اس راشی نے فرمایا جا اور اپنا کام کر۔ پھر وہ راشی اس مجلس والوں کے پاس آ کے کھڑا ہوا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے جاؤ اب اپنا کام کر لو، تو وہ آ کے وہ مجلس والوں کے پاس جب پہلے آیا تھا انہی کے پاس آ کے کھڑا ہوا۔ اللہ اس شخص کو جزائے خیر دے، اس نے میرا حق دلایا۔ جب وہ شخص بھی آیا جسے انہوں نے آپ کے ساتھ بھجوایا تھا، انہوں نے اس سے کہا کہ جو پیچھے پیچھے جس کو بھیجے تھے اس نے کہا کیا دیکھا، پوچھے اس سے۔ اس نے کہا کہ میں تو ایک عجیب چیز دیکھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ نہ کیا، بس اس کا دروازہ کھٹکایا، اور وہ جب نکلا تو اس کی یہ حالت تھی کہ گویا جان اس میں نہ تھی۔ جب اس سے کہا گیا کہ اس کا حق دے دے تو اس نے کہا بہت خوب۔ وہ اندر گیا اور اس کے پیسے حق لا کر باہر آیا، اس کے حوالے کر دیا۔ پھر جب تھوڑی دیر میں ابو جہل آیا تو لوگوں نے کہا ارے کمبخت، تجھے کیا ہو گیا، بڑی بڑی باتیں کرتا تھا تو، واللہ ہم نے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا جیسا تو نے کیا۔ ابو جہل نے جواب دیا کمبختو، وہاں کا قصہ تو یہ تھا کہ اس نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا دروازہ کھٹکھٹائے اور میں نے اس کی آواز سنی تو رعب سے میری حالت ایک پتلے کی سی ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اس کے خوف ایسا پڑا کہ وہ ایک پتلے جیسا بن گیا تھا۔ تو اس کی جانب چلا تو دیکھا کہ اس کے سر کے اوپر ایک نر اونٹ کھڑا ہے۔ تو اس کو ایسا نظر آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک جو ہے میل اونٹ کیمل کھڑا ہوا ہے جیسا نظر آیا اس کو۔ میں نے ایسا سر، ایسے کندھے اور ایسے دانت کبھی کسی اونٹ کے نہیں دیکھے۔ یہ ایسا بڑا ایسا سر اس کا اونٹ کا تھا اور اس کا ایسا چوڑا تھا اونٹ، اور جو ہے اس کے دانت اتنے تھے کہ میں جو ہے نا اس سے پہلے کبھی اس کو نہیں دیکھا۔ واللہ اگر میں انکار کرتا تو وہ مجھے کھا جاتا۔ اونٹ جو ہے نا آدمی کی کھوپڑی پکڑ لیتا، دشمن کی جو ہے وہ سر سے ایسے پکڑ لیتا اس کی، تو اس کے دانت اور وہ ہیں، تو دیکھ کے ایسے گھبرایا وہ بولا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اتنا بڑا اونٹ ہے رکھا ہوا، ان کے ساتھ آیا ہے، کہیں وہ جو ہے نا مجھے پکڑ نہ لیں۔ یہ واقعات سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا اثر اور کلام اللہ کو سننے کے اثر و نتیجے سے کفار مکہ باہر سے آنے والے جو نہیں آتے تھے وہ لوگوں کو بولتے تھے، جو باہر سے جو لوگ آتے تھے خوف دلاتے تھے، دیکھو ان کے پاس مت جاؤ، انہوں جادوگر ہے، وہ جو ہے نا آپ کو چینج کر دیں گے بول کے یہ کہتے تھے، وہ لوگ ہٹاتے تھے، ان لوگوں کو ملنے نہیں دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، یہ پڑھ رہے تھے ہم لوگ۔ یہ جو ہے نا یہاں پہ تقلید ہوتی ہے شخصی، جیسے کہ جو چیز آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ کسی سے پوچھ لیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے مسائل جو ہے دین کے مسائل قرآن میں ملیں گے آپ کو، بعض مسائل کی ڈیٹیل جو ہے حدیث نبوی میں ملیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں ملیں گی، اور جو ہے اور آپ کے اس کے بعد جو ہے نا فقہا جو ہے نا بہت سارے مسائل نکالے ہیں، تو اسی لیے جو ہے علماء سے پوچھ پوچھ کے ہم اپنی زندگی چلانا ہے۔ اپن سیلف اسٹڈی کر رہے ہیں بھی تو اس کے بعد جو ہے نا بعض دفعہ خطرات ہوتے کہ سیلف اسٹڈی میں کوئی جو ہے نا آپ مختلف چیزیں نکال لیں۔ ایسے ایک ہمارے حیدرآباد کے مشہور عاقل صاحب بول کے ایک عالم دین گزرے ہیں، تو ایسے بندے جو ہے نکال کے جو اپنی تعلیم کرتے ہیں بغیر استاد کے جو پڑھتے ہیں، تو ایک صاحب جو ہے نماز میں تہجد پڑھتے وقت ہل ہل کے پڑھ رہے تھے، وہ جیسے ہلنا جو بولتے ہیں نا، ہل کے پڑھ رہے تھے انہوں۔ تو بیوی ان کی دیکھ کے بولی کہ بھائی کیا یہ آپ ہل ہل کے پڑھ رہے ہیں؟ تو بولے کہ بھائی یہ تو بخاری شریف میں ہے، نماز جو ہے ہل کے پڑھو بول کے۔
دونوں جو ہے نا زیر لگا کے پڑھ رہے ہیں، کسرہ لگا کے ہل کے پڑھ رہے ہیں، حالانکہ کیا تھی وہ حدیث شریف ہے ہلکے، یعنی کہ بالکل زیادہ لمبی نہیں، ہلکی پھلکی نماز جیسے بولتے ہیں، ہلکے کو انہوں ہل کے پڑھ کے ہل رہے تھے۔ تو اسی طریقے سے علماء کی مجالس میں بیٹھ کے اگر ہوئے تو اس سے جو بھی ڈاؤٹ ہے تو علماء سے پوچھ کے زندگی گزارنا ہے ہم لوگ کو، کیونکہ وہ علم جانتے ہیں، اس کی باریکیاں جانتے ہیں، تو عام آدمی یہ نہیں جانتا۔ اب ہم انٹرنیٹ پہ پڑھ لیں گے کوئی چیز تو صحیح بھی ہو سکتی ہے، بعض دفعہ بہت غلط بھی ہو سکتی ہے، مختلف قسم کے آپ کو ویب سائٹس ہیں، اس میں آپ کو رانگ انفارمیشن بھی مل سکتی ہے۔ اگر ملی ہے کوئی انفارمیشن تو اس سے جو ہے آپ لوگوں کو یعنی علماء سے پوچھ کے اس کی تحقیق کرنا چاہیے آپ اس کو، بھئی یہ علماء سے انہیں پتا ہوتا ہے تو ان سے جو ہے ہم کو پوچھنا چاہیے۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور ہم نے ان کے لیے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ نبی کوئی بھی جو آئے ہیں تو وہ جو ہے کھانا عام انسان کی طرح کھانا بھی کھائیں گے اور زندگی بھی گزارنا ہے ان کو اسی کے طریقے سے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بغیر کھائے پیے رہیں گے، کیونکہ وہ بھی انسان ہے۔ ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء اهلكنا المسرفين، پھر ہم نے ان کے بارے میں اپنا وعدہ سچا کر دیا تو ان کو اور جس کو چاہا نجات دی، اور حد سے نکل جانے والوں اللہ تعالیٰ جو مان لی اللہ کی مان کے چلے ان کو اللہ تعالیٰ نجات دے دی، اور جو نہیں مانے اللہ کی تو انہیں اللہ نے پکڑ لیا، عذاب ان کو گھیر لیا، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب قرآن مجید نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کے لیے نصیحت بھیجی ہے، تو کیا تم اس کو قبول نہیں کرتے؟ نصیحت جو اللہ نے بھیجی ہے، یہ جو ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر وغیرہ کہتے تھے، تو اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے کچھ شبہات تھے وہ لوگ کو، ایک یہ کہ یہ آدمی ہیں اور آدمی رسول نہیں ہو سکتا، وہ یہ سمجھتے تھے، دوسرا جو ہے یہ ایک ساحر جادوگر ہیں یا پھر یہ شاعر ہیں، تیسرے یہ کہ گزشتہ پیغمبروں کی طرح ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں ہے۔ ان تینوں شبہات کے جو ہے ان کے جو ڈاؤٹس تھے، یہ جو کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ اس میں جو ہے نا اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ جیسے اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ مختلف قسم کے معجزے کا جو ہے یہ لوگ مطالبہ کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی مطالعہ کیا کہ اگر واقع میں آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو آپ کوئی ایسا کھلا معجزہ دکھلائیں۔ معجزات پہلے پیغمبروں کو بھی ملا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں روایت میں ہے کہ اہل مکہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ضد کی اور کہا کہ اگر آپ کا قول سچا ہے اور آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو کوہ صفا کو سونا کر دیجئے اور مکے کی سرزمین کو شاداب کر دیجئے، اگر ایسا کر دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ کفار کی درخواست پر حضرت جبرائیل السلام نازل ہوئے اور کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی خواہش ہو تو ہم ان کا سوال بھی پورا کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بولیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں، آپ کی خواہش ہے کہ میں معجزہ ان کو دکھا دیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا معجزہ آپ کے ہاتھ میں ان کو دکھا دیں گے، لیکن جو ہے نا کیا ہوگا، معجزہ جب ہو جائے گا دکھا دیں گے اللہ تعالیٰ، ان کا سوال پورا کر دیں گے، لیکن اگر یہ ایمان نہیں لائے تو کیا ہوگا، پھر عذاب میں تاخیر ہوں گی۔ اب عذاب کو ڈیلے نہیں کرتے اللہ تعالیٰ، جب اگر سے کوئی معجزہ دکھا دیتے ہیں تو پھر فوری جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ عذاب بھیج دیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں اپنی قوم کے لیے مہلت کا مہلت چاہتا ہوں تاکہ ان کی نسل سے اہل ایمان پیدا ہو جائیں۔ سبحان اللہ، آپ کی کتنے بڑے رحیم اور رحم کرنے والے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بول رہے ہیں کہ بھائی ابھی آپ اتنا تکلیفیں دینے کے باوجود بھی فرشتوں کو نہیں کہہ رہے کہ بھائی عذاب بھیجو ان کے لیے، بول رہے ہیں کہ یہ نہیں، ان کی نسلیں کریں گی۔ اس کے بعد کفار کے پہلے شبہ کا جواب جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا کہ بھائی اس سے پہلے بھی جو ہے نا ہم نے فرشتوں کو نہیں، انسانوں کو ہی بھیجا تھا۔ ابھی دیکھیں آپ، جب طائف کا واقعہ بھی ہم اس سے پہلے پڑھے تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، لہو لہان ہو گئے، پتھر سے مارے، بہت ڈیٹیل واقعہ ہم نے پڑھا تھا، تو اس میں بھی آپ نے جب یہی کہا تھا کہ مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں جو ہے نا، جب وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں دے تو فرشتے آ گئے تھے جو پہاڑوں پہ اللہ تعالیٰ نے جن کو مقرر کیا تھا، بھیجا تھا، تو بولے کہ یہ دونوں بستی کو ہم یہاں پہ جو کچل کے مار دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے وقت کہا تھا، یہی کہا تھا کہ بھائی
یہ نہیں لائے لیکن انہوں نے مجھے نہیں پہچانا، لیکن ان کی آنے والی نسلیں جو ہے ایمان لے آئیں گی۔ تو آج الحمدللہ جو ہے طائف کا پورا علاقہ کوئی کافر نہیں، سارے ایمان والے ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں معلوم نہیں تو اہل علم سے پوچھو، میں نے اس کے بارے میں کہا۔ اس سے پتہ چلا کہ آدمی دو قسم کے، بعض وہ ہیں جن کے پاس علم ہے اور بعض وہ ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے۔ جن کے پاس علم نہیں ہے وہ ان سے پوچھیں جن کے پاس علم ہے۔ آسان سی بات ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے علم والے سے پوچھ لیں، آسان ہے۔ آپ کو ایک ٹیلی فون اٹھائیں پوچھ لیں، ایک کسی کو ای میل کریں پوچھ لیں۔ آج کا دور تو بہت آسان ہے، آپ واٹس ایپ پہ کسی کو عالم دین کو کریں، وہ آپ کو دے دیں گے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، اور اے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کو ہمیشہ کے لیے نہیں رکھا، یعنی کوئی پیدا ہوا تو شورلی وہ مرے گا، تو پیغمبر بھی آپ پیدا ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا آپ کی بھی دنیا سے رخصت ہوں گے۔ بھلا اگر تم مر جاؤ تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ یہ وہ کفار مکہ اصل جو ہے نا ایک دل میں تمنا رکھتے تھے، ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم ہو جائے گا تو ان کا جو چلنے والا دین ہے وہ ختم ہو جائے گا، سب یہی مٹ جائے گا، تو وہ تمنا کرتے تھے کہ مر جائیں گے، وہ مر جائیں بول کے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا وہی مریں گے؟ تم بھی مریں گے، دنیا میں کوئی رہنے آیا ہی نہیں، سب مرنے والا ہے۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور جو ہے ہم تم کو آزمائیں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تم کو آزمائیں گے، کیا؟ خیر کے ساتھ اور فتنوں کے ساتھ۔ آپ کو اچھائیاں بھی دیں گے اللہ تعالیٰ، بیماری بھی دیں گے، خوب پیسہ بھی دے کے آزمائیں گے، کبھی کبھی بیماری دے کے کریں گے، کبھی کیسے آپ اللہ کو اس میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پھر ہماری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے۔ یہ سب چیزیں جب بھی گزریں گی آپ کو، آپ کا جو آزمائش بھی ہوگی تو ہوگا کہ آخر میں پلٹ کے ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ تو یہ جملہ کل نفس ذائقۃ الموت میں بتلایا گیا ہے کہ موت کا مزہ تو ہر نفس کو، جو بھی جان والا ہے اسے موت کا مزہ چکھنا ہے، ایک نہ ایک دن ہر ایک کو مرنا ہے۔ دوسرے جملے میں دنیا میں جس کو بھی جتنی زندگی اور زمانے حیات ملا، جتنی بھی اس کی لائف ملی ہے اس کو، تو یہ زمانے اس کی زندگی میں صرف اس لیے ہے کہ اس میں برائی اور بھلائی سے تم سب کا امتحان کیا جائے۔ یہ جو 60 70 80 90 سال 100 سال کی جو زندگی آپ کی ملی ہوئی ہے، اس میں ہم کو کیا ہے، قوم بھلائی کرتے ہیں برائی کرتے ہیں، یہ امتحان ہے۔ کبھی آپ کو تکلیفوں سے آ رہی، کبھی جو ہے جیسے صحت ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی خوب پیسے مل رہے ہیں، کبھی پیسہ کم ہو گیا، کبھی مصیبتیں آ رہی ہیں، کبھی پریشانیاں آ رہی ہیں۔ تو یہ سب احوال، یہ سب سارے چیزیں اللہ تعالیٰ دے کر ہم کو جانچتا ہے تاکہ کون کھرا کھوٹا لگ جائے، یعنی اس میں ہم کو چیک کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون میرا شکر گزار ہوتا ہے، کون یہ سختی پر صبر کرتا ہے اور نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، اور کون شکوہ شکایت کرتا ہے مایوسی کے ساتھ اور کفر کا، یعنی کہ آپ کی شکر اور کفر کرتا ہے، کون گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، کون اچھے حالت، جب اچھے خوب پیسہ وہ ہوتا ہے تو تکبر آ جاتا بندے کو، کہ جس کو تکبر آتا ہے اللہ دیکھتے ہیں، اور اللہ کو بھول جاتے ہیں لوگ، اس میں ظلم کرتے ہیں، غریبوں پہ ظلم کرتے ہیں جب جن کے پاس پیسہ آتا ہے، یا پھر جو لوگوں کی باتیں اس کو یہ کرتے ہیں، بندہ نفس بن جاتے ہیں، لوگوں کی، اللہ کی بات چھوڑ کے لوگوں کی باتیں مانتے ہیں، اور کون برے حالات میں پست اور ذلیل اور ناجائز راستے اختیار کرتا ہے۔ جب حالات انسان کے خراب ہیں تو وہ کوئی ناجائز طریقے سے تو پیسے نہیں کما رہا، ناجائز طریقے سے کسی کا مال تو ہڑپ نہیں کر رہا، یہ سب آزمائشیں اللہ کی آتی ہیں۔ تو اصل کامیابی تو اسی میں ہے جو ہے اس میں جو حکم ہم کو ملا ہے اللہ کی طرف سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بتایا گیا ہے، وہ حکم سے ہماری زندگی میں اگر سے ہم نے گزارا ہے تو پھر کامیاب ہو گئے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کیا جائے گا، جس کے ذریعے لوگوں کے تمام چھوٹے بڑے اچھے برے اعمال تولے جائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صورت بنا دیں گے جس سے اعمال کی حقیقت واضح ہو جائے گی، ہم سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے، کیا ہماری زندگی میں ہم نے نیک عمل کیے، برے عمل کیے، سب اللہ تعالیٰ اعمال کے ترازو میں ہم کو دکھا دیں گے۔ یہاں سے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے کہ یہ
اب شروع ہو رہا ہے یہاں سے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم نے ابراہیم کو پہلے سے ہی ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمانا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا یہ کیا مورتیاں ہیں جن کی تم پرستش کرتے ہو، پر تم موتقف قائم ہو اور پرستش کرتے ہو اور اس پر قائم ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے کہ یہ پرستش انہی کی پوجا کرتے تھے، انہی کو اپنا خدا مانتے تھے، ہم بھی ان کو مانتے ہیں۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبین، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کہا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی بڑی گمراہی میں تھے، تو تم کیا اسی پہ چلو گے، ان کی گمراہی پہ؟ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، وہ بولے کہ کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا ہم سے کھیل تماشے کی باتیں کر رہے ہو، یا تمہارے پاس کوئی حق ہے یا بس ایسے ہی باتیں کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام سے، قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بلکہ تمہارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، یعنی کہ یہ سب پیدا کرنے والا وہ ہے اصل رب تمہارا اور میرا۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور خدا کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے چال چلوں گا۔ اب یہ دل میں کہہ لے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ، میں دیکھتا ہوں پھر اب تمہارے بتوں کو۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، پھر ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا، مگر ایک بڑے بت کو نہ توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں، وہ اس کی طرف جائیں۔ ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے، میں آگے بڑھ جا رہا ہوں، وہاں ہم تفصیل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ جب انہوں نے کر دیے وہ کام اپنا، تو آگے جب انہوں نے دیکھا کہ ارے یہ ہمارے بتوں کو کس نے توڑا، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کون کیا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا تھا، وہ بول رہے تھے کہ کچھ کرنے والے ہیں، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ لوگوں نے کہا قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون، وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ گواہ رہیں، بولے کہ لے کے آؤ ان کو۔ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کہنے لگے کہ اے کیا ابراہیم تم نے کیا ہے یہ معبودوں کے ساتھ ہمارے حال؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، تو ابراہیم السلام نے کہا کہ نہیں، بلکہ یہ ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو انہی سے پوچھ لو نا، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ جب تم ان کو مانتے ہو اپنا خدا، تو یہ بڑا بیٹھا ہے نا جو کلہاڑی اپنے اس پہ رکھ کے بیٹھا ہے، تو اس سے پوچھ لو، میرے سے کیوں پوچھتے ہو؟ تو ابھی ہم یہاں تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے اس کو، آیت مومن ہم نے ٹرانسلیشن کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بت پرست قوم کو، جن میں ان کے والد بھی شامل تھے، آزر جن کا نام تھا، ہر طرح سمجھایا کہ مٹی، پتھر، لکڑی وغیرہ کے بت، حالانکہ آزر جو ہے وہ خود بت بناتے تھے، ان کے والد جو تھے، تم نے خود اپنے ہاتھوں سے گھڑا ہے، یہ کس طرح معبود ہیں، یہ خدا ہو سکتے ہیں، اور ان کے عبادت کے لیے تم سر کیوں جھکاتے ہو؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر طرح قوم کو بت پرستی سے باز رکھنے کی بات کہی، ان کو نصیحت کرتے رہے، ان کو سمجھاتے رہے، ان کو دلائل کے ساتھ سمجھاتے رہے، یہ بت نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان پر جو ہے نا کچھ اثر نہیں ہوا، ان کے آب و والد پہ یا ان کے جو ساتھی تھے ان پہ کچھ اثر نہیں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جذبہ توحید میں قسم کھا کر کہا کہ خدا کی قسم، میں تم جب نہیں موجود ہوں گے، یہاں سے کہیں جاؤ گے، ان بتوں کی گد بناؤں گا تاکہ ان کا عاجز ہونا، ان کی وجہ یہ تھی کہ یہ کچھ کرنے والے نہیں ہیں، یہ ان کو بتا دینے کے لیے کیا کرے، وہ انتظار کرنے لگے ان لوگوں کا، مشاہدے میں ان کو پتا چل جائے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے تو میں ان کو دکھا دوں گا، ان کو تمہارے دیوتا صرف لکڑی اور پتھروں کی مورتیاں ہیں، جو گونگی، بہری ہیں اور اندھی بھی ہیں، جو اپنے آئی ہوئی مصیبت کو بھی نہیں ٹالتے، جو مکھی بیٹھ جائے تو مکھی پہ ہٹا نہیں سکتے، اگر مکھی کوئی چیز لے کے چلے جائے، ہم آیتوں میں شاید پڑھے ہیں پچھلی آیتوں میں، وہ مکھی اگر تمہارا مکھی کوئی چیز لے کے چلے جاتی ہے تو اس کو چھین کے واپس لا بھی نہیں سکتے، اتنے عاجز ہیں یہ، دوسروں کو نفع نقصان پہنچانے کے کا تو سوال ہی نہیں ہے، جب اپنا ہی نہیں انہوں سمجھ سکتے تو وہ دوسروں کو کیا کر سکتے ہیں۔
لوگوں نے یہ سمجھ کر کے یہ اکیلے ہمارے مخالف کیا کاروائی کر سکتے ہیں، اور تنہا ایک نوجوان ساری قوم کے معبودوں کا کیا بگاڑ۔ وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے کیا کر سکتے ہیں ہمارے معبودوں کا، اور بے پرواہی سے ٹال دیا۔ ایک روز جو ہے نا کسی تہوار، کوئی فنکشن ہو رہا تھا، کوئی عید وغیرہ ان لوگوں کی تھی، اس موقع پر جب قوم کے لوگ شہر سے باہر میلے میں گئے، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں جا کر، جہاں پہ بت رکھے ہوئے تھے، وہ اندر جا کے کلہاڑی سے بتوں کو توڑ پھوڑ کر ٹکڑے کر دیے۔ جتنے چھوٹے بت تھے سب کو مار توڑ کے، کسی گردن، کسی کا ہاتھ، یہ توڑتے رہے، صرف ایک بت کو باقی رہنے دیا، جو ان کی نظر، ان کے جو قوم جو تھی، ان کے پاس یہ جو ہے تعظیم والا بڑا تکریم کرنے کے عزت کا تھا، وہ بڑا تھا، وہ سب سے خداؤں کا کہ قوم کے سب سے بڑا تھا، اور جس کلہاڑی سے توڑا تھا وہ کیا کرے، اس بڑے بت کے گلے میں لٹکا دیے۔ وہی کلہاڑی سے جو روکے تھے اس کو جو ہے وہ کلہاڑی ان کے گلے میں لٹکا دیے۔ وہ لوگ جب واپس آ کر یہ صورتحال دیکھی تو قدرتی طور پر ان کا خیال اس بڑے بت کی طرف ہو۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے تو دیکھا ادھر ادھر سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں، صرف بڑا بت باقی ہے اور اس کے کندھے پر کلہاڑی ہے۔ یہ حال دیکھ کر وہ لوگ سخت ناراض ہوئے، آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہوا، اور کس نے یہ گستاخی کی، بے ادبی کی ہمارے معبودوں کے ساتھ۔ یقیناً جس نے یہ کام کیا وہ بڑا ظالم اور شریر ہے، ایسا ظالم ہمارے اندر کون ہو سکتا ہے؟ تو جن لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہتے سنا تھا کہ تمہاری عدم موجودگی، تمہاری غیر موجودگی میں، تم جب نہیں ہوں گے تو میں ان کی درگت بناؤں گا، تو فوراً بولے کہ یہ ایک شخص کام ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہی ایک شخص ہے جو ہمارے معبودوں کا ذکر برائی سے کیا کرتا ہے، یقیناً یہ کام اسی نے کیا ہوگا۔ اس پر قوم کے مشورہ کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر لائیں، ان سے بیان لیں، اس کے بعد جو ہے ان کو سب لوگ دیکھ کر خود ان کی باتیں سن کر جب سب گواہ ہو جائے تو جو سزا ان کی قوم کی جانب سے دی جائے وہ اس کے مستحق سمجھے جائیں گے، یعنی سب مل کے جو فیصلہ ان کو سزا کا دیں گے وہ سزا ان کو دی جائے گی۔ اس سزا کے بارے میں بھی کیسی سزا دی گئی تھی وہ آگے آ رہا ہے، تو وہ بھی ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو بڑے بت کی طرف اشارہ کر کے جسے آپ نے توڑنا تھا، فرمایا کہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس بڑے، جب آگے ان سے پوچھے تو بولے کہ کیوں بھائی، یہ بڑا گرو گھنٹال بیٹھا ہے نا، جو صحیح سالم ہے، بالکل اس کو ٹوٹا نہیں پھوٹا نہیں ہے، اس کا اور جو ہے وہ لگا کلہاڑی بھی تو اسی کے گلے میں پڑی ہوئی ہے، اس کے باوجود ہے یہی کام کیا، اسی نے کیا ہوگا کیا؟ دنیا میں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ بڑے سانپ چھوٹے سانپوں کو، بڑی مچھلی چھوٹے مچھلیوں کو نگل جاتی ہے، اور بڑے بادشاہ چھوٹی سلطنتوں کو، حکومتوں کو تباہ کر ڈالتے ہیں؟ اس لیے بہترین صورت میرے تمہارے درمیان فیصلے کی یہ ہے کہ تم خود اپنے ان معبودوں ہی سے دریافت کرو، اگر تم ان کو خدا سمجھتے تو میرے سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بھائی دنیا میں تو چلتا ہی رہتا ہے، بڑی مچھلی چھوٹی کو کھاتی، سانپ چھوٹے کو کھاتا، یہ تو چلتے ہی رہتا ہے، یہ تو بڑے سارے بتوں کو اسی نے توڑا ہوگا، پوچھو پھر اسی سے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تو پھر اگر یہ کچھ بول سکتے ہیں تو کیا ایسے اہم معاملات میں بول نہیں سکتے؟ اگر اس بول سکتے ہیں، جھوٹ سچ کا فیصلہ نہ کر دیں گے یہ، لہذا تم اپنے ان معبودوں ہی سے کیوں دریافت نہیں کرتے؟ تمہارا ٹکڑے اڑا دینے والا کون ہے؟ یہ چھوٹوں کو توڑنے والا کون ہے؟ انہی سے پوچھو۔ تو مقصود جواب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ تھا کہ یہ لوگ خود بخود ہی سمجھ لیں کہ یہ پتھر کیا بولیں گے، اور جب وہ اتنے عاجز ہیں کہ اپنے سے بھی ضرر کو، یعنی نقصان کو دور نہیں کر سکتے، تو لائق عبادت کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو اپنا نقصان جو توڑ رہا تو اسی کو نہیں روک سکے تو یہ کسی کو نفع یا نقصان کیسے دے سکتے ہیں؟ سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے کہ بے شک تم ہی بے انصاف ہو، ایک دوسرے سمجھنے لگے ہاں ہم ہی بے انصافی کر رہے ہیں۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، پھر شرمندگی سے سر نیچے کر لیے وہ لوگ، تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام سے بولے کہ یہ تو بولتے نہیں، تم کو نہیں معلوم کیا؟ قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، پھر ابراہیم نے کہا کہ پھر تم خدا کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تف ہے تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، ان پر بھی کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے کہ تمہاری عقل نہیں ہے تم ایسوں کو پوچھتے ہو جو ان کو اپنی ہی بربادی کو روک نہیں سکے انہوں، یا دوسرے خداؤں کو توڑ رہے ہیں تو بڑا خدا نہیں روک سکا ان کو، پھر ان کی پوجا کرتے ہو تم؟ تو پھر لوگوں نے کہا خالو حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہنے لگے کہ اگر تم میں
معبودوں کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا دو. بولے کہ اب سب بولے کہ بھائی ہمارے کو جو ہے نا اپنے معبودوں کی مدد کرنا ہے, ہم جن کی پوجا کرتے ہیں, جن کو ہم خدا مانتے ہیں, تو اب کیا کرو, حرقوا, جلاؤ, ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو, اپنے معبودوں کی مدد کرو. دیکھیں آپ, یہ الٹا معبودوں کی مدد کر رہا ہے. معبود ان کی مدد کرنے کا, خدا ان کی مدد کرنے کا, یہ خدا کی مدد کر رہے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا حکم دے کے. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آگ کو, کہ ہم نے حکم دیا اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر اور سلامتی والی بن جا. یہاں پہ سلامتی والی بولا ہے, ورنہ جو ہے نا وہ آگ جب ٹھنڈی ہوتی تو برف بھی بن جاتی تھی, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سلامتی والی بنائی. نہ ہی جو ہے وہ اتنی ٹھنڈی ہو جائے کہ ابراہیم کو نقصان پہنچے, نہ ہی جلائے آگ, ایسا حکم اللہ نے دیا تھا. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ, اور ان لوگوں نے برا تو ان کا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا. یہ تو برا چاہ رہے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نقصان پہنچائے, لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے انہی کو نقصان پہنچائے. یہ بھی تھوڑا ڈیٹیل ہے, تھوڑا انٹرسٹنگ ہے, تو میں پڑھتا ہوں یار. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کھری اور لاجواب باتیں سن کر قوم والے جھلا کر چلائے, اس نڈر اور دلیر شخص نے تو ہم پر خوب ہاتھ صاف کیا ہے. ادھر ہمارے معبودوں کی گد بنا دیے اور ادھر اپنی بے دھڑک لان تان سے ہمارے دل جلا دیے, خاک سیاہ کر دیے. چنانچہ پہلے تو مار دیے, پھر اس کے بعد جو ہمارے کو بول رہے ہیں کہ تمہارے معبود سے پوچھو, وہ کرو, بول کے لان تان کر رہے ہیں ہم کو. چنانچہ انہوں نے اپنی حضرت ابراہیم السلام کو سخت سزا دینے کا مشورہ کیا. سب نے متفقہ فیصلہ کیا کہ ان کے دیوتاؤں کی توہین, باپ دادا کے دین کی مخالفت میں ابراہیم کو دہکتی ہوئی آگ میں جلا دینا چاہیے, کیونکہ ایسے سخت مجرم کی سزا یہی ہو سکتی ہے, اور دیوتاؤں کی تحقیر یعنی کہ اس کی جو بے عزتی کا انتقام اسی طرح لیا جا سکے. بہرحال جیسا کہ تعصب کا قاعدہ ہے, جب آدمی جانتا نہیں, جہالت ہوتی ہے یا پھر دشمنی ہوتی ہے, وہ ظلم اور تشدد پر اتار آتا ہے. چاہے جب کچھ سدھرتا نہیں تو کیا کرتے لوگ, ظلم کرتے. ایک تو جہالت رہتی, پھر تعصب دشمنی رہتی. جب سمجھ میں نہیں آیا تو کیا کرتے, سامنے والے پہ ظلم کرنا شروع کرتے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ آگ میں جلا کر ختم کر دینے کا فیصلہ کیا. چنانچہ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سزا کے لیے ایک مخصوص جگہ بنائی, ایک بہت بڑا اور بہت گہرا گڑھا کھودا اور لکڑیوں سے اسے بھر دیا اور انبار کھڑا کر دیے, بہت لکڑیاں بھر دی اس میں کر کے اس میں آگ لگائی, اور کئی روز مسلسل وہ آگ دہتی رہی. لکھا ہے روئے دنیا میں پر اتنی بڑی آگ کبھی نہیں دیکھی گئی. اللہ اکبر. جب آگ کے شعلوں سے خرب و جوار کے آزو بازو کے چیزیں جلنے لگے, اور اس طرح قوم کو اطمینان ہو گیا کہ اب ابراہیم کے اس سے بچ کے نکلنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی. تب ابراہیم علیہ السلام کو ایک گوپن بولتے, گلیل جو بولتے ہیں نا, اسٹنگ بولتے ہیں نا, اس سے جو جیسے فلسطین کے بچے جو استعمال کر کے پتھر سے مارتے, ویسی اس کو گوپن میں بٹھا کر دہکتی آگ میں. یہ گوپن کا بھی جو ہے نا, میں نے علماء سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگ جب اتنی بڑی آگ ہو گئی تو اس کے قریب نہیں جا سک رہے تھے. اب لوگ کیسا قریب جا کے پھینکیں گے کیسا, تو جب جو ہے ایک دوسرے سے مشورے کر رہے تھے کیسے کریں گے, کیا کریں گے, قریب جا کے پھینک نہیں سکتے ہم, تو اب ڈالیں گے کیسا وہ گڑھے میں. تو اس وقت جو ہے نا شیطان ایک جو ہے بزرگ کی شکل میں آیا, اور اس نے مشورہ یہ دیا کہ جو ہے یہ اسٹنگ بنائے, ایک لکڑی کے وہ بنا کے اس میں جھولا جیسا ہوتا نا, جھولے میں بٹھائیں اور زور سے یہ دے کے جھولا کھینچ لیں, وہ جا کے اس میں گر جائیں گے, تو یہ گوپین کا کام کرے گا. تو وہ بنایا تھا, وہ اس نے دکھایا تھا. تو وہ جا کے جو ہے نا گوپین کی طرح اسے ڈھکل کے ان کو اس میں آگ میں پھینک دیا تھا. اس مرحلے پر ایسے نازک وقت میں جب تمام مادی سہارے یعنی کہ جو پریکٹیکل جو اس وقت جو چیزیں تھیں وہ سب ان کے خلاف تھے, سب چیزیں ختم ہو گئے تھے, اب کچھ بچنے کا راستہ نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت ایک ایسا بڑا زبردست سہارا حاصل تھا جو تمام سہاروں کا سہارا ہے. یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سہارا تھا, کوئی دوسرا ان کے پاس سہارا نہیں تھا. تمام کی مدد کوئی مدد نہیں تھی, اور خدائے واحد ذوالجلال کا سہارا تھا. اس نے اپنے پیغمبر اور قوم کے عظیم مرتبہ ہادی اور رہنما کو بے یار و مددگار نہ رہنے دیا. اور کیا ہوا اس کے بعد, جب پٹھا کر اس میں ڈال دیا, آگ میں پھینک دیے, تو حضرت ابراہیم السلام ہوا میں راستہ ہی میں تھے, ابھی وہ گر ہی رہے تھے کہ جبرائیل السلام آئے اور حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ اس وقت آپ کو کوئی حاجت اور غرض ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں حاجت اور غرض تو ہے,
مگر تم سے نہیں۔ سبحان اللہ، توحید کی جو انتہا ہے، دیکھیے توحید کی معراج ہے یہ۔ جب اب آدمی مر رہا ہے، بالکل ختم ہے یہ حالات، تو اب اس وقت جو ہے نا اتنے بڑے فرشتے آ کے مدد کے لیے یہ کر رہے ہیں، تو ہم جیسے لوگ ہوتے ابھی بھی کوئی آتی تو کسی کو بھی مدد لے لیتے تھے، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، کیا بول رہے ہیں کہ تم سے نہیں، قرض تم سے نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل السلام نے کہا کہ پھر جس سے ہے اسی سے کہیے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جانتا ہے اور دیکھتا ہے، جس سے میرے کو ہے مدد لینے کا، وہ تو یہ سب دیکھ رہا ہے، یہ سب جانتا ہے، وہی میری مدد کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کر رہے تھے، تو جو فرشتہ پانی برسانے پر تعینات ہے، اسرافیل علیہ السلام جو ہیں، اس کو گمان تھا کہ اس کو آگ بجھانے کا حکم مجھے دیا جائے گا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیں گے تو میں جو ہے نا پانی برسا دوں گا۔ وہ کان لگائے تیار تھا کہ کب اللہ خداوند تعالیٰ کا جو ہے حکم ہوگا اور میں پانی برسا کر اس آگ کو ٹھنڈا کر دوں گا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم کسی ذریعے کا محتاج نہیں ہے، کسی کو دینے کی اللہ کو ضرورت ہے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کر سکتے کچھ بھی۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جاتا ہے، ادھر براہ راست حکم خداوندی اللہ کا حکم آگ کو پہنچتا ہے، میرے خلیل پر تو سلامتی ہو جا، سلامتی اور ٹھنڈک بن جا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حکم سے ساتھ ہی ہوئے زمین میں جب دنیا میں جتنی آگ تھی کچھ دیر کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، اور اس وقت دنیا بھر میں کوئی آگ سے فائدہ نہ اٹھا سکا۔ جب جو ہے نا جب آگ کی جو گرم تپش والی جو خاصیت تھی، اللہ تعالیٰ وہ چھین لیا تھا، وہ اپنی طرف پھر سے اس کو نکال دیا تھا۔ حضرت ابراہیم السلام کی رسیاں جس سے باندھ کر آپ کو آگ کے شعلوں میں جھونکا گیا تھا، وہ تو آگ نے جلا دیا، لیکن آپ کے رونگٹے کو بھی آگ نہیں لگی۔ اللہ کے حکم سے جو ہے جو رسی جو آپ کے ہاتھ پیروں کو باندھ کے ڈالے تھے، وہ رسیاں تو جل گئی، لیکن آپ کو روح کو بھی جو ہے نا آپ کو نہیں جلے تھے، آپ کے رونگٹے کے جو بال ہوتے ہیں باریک، وہ بھی نہیں جلے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اگر آگ صرف ٹھنڈا ہونے کا حکم ہوتا تو پھر ٹھنڈک بھی آپ کو طرف پہنچاتی، اس لیے ارشاد ہوا۔ اسی لیے میں نے ابھی جو کہا تھا یہاں حدیث میں یہی کہا جا رہا ہے کہ یا نار کونی بردوں وسلام علی ابراہیم، اگر جو ہے نا یہ ٹھنڈی ہو جاتی تو بھی ان کو نقصان پہنچ جاتی، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پہ سلامتی والی بنا ہے۔ ایک آگ تو ٹھنڈی اور آرام دہ ہو جا ابراہیم کے حق میں، یعنی ایسی معتدل ہو جا کہ ٹھنڈک ہو جو جسم و جان کو خوشگوار معلوم ہونے والی، اتنی زیادہ ٹھنڈک نہ ہو جس سے نقصان ہو جائے۔ چنانچہ اسی وقت حضرت ابراہیم السلام کے حق میں سلامتی کے ساتھ سر پڑ گئی۔ لکھا ہے کہ آپ اس آگ میں 7 روز رہے، یا 40 یا 50 دن رہنے کی روایتیں بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم السلام فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس زمانے میں جو راحت اور سرور حاصل تھا، ویسا اس سے نکلنے کے بعد حاصل نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ تھا، تو وہ بول رہے ہیں کہ اس میں مجھے مزہ تو مجھے اسی میں آتا تھا جب میں آگ میں تھا، جب باہر نکلنے کے بعد کہہ رہا ہے اچھا ہوتا ہے کہ میری زندگی اس میں گزرتی۔ وہ فرما رہے تھے کہ میری زندگی وہیں رہتا تو میرے کو اچھا تھا۔ سبحان اللہ، قدرت کے بعد جب آگ ہوئی اور کوئلے الگ کیے گئے تو حضرت ابراہیم السلام وہاں سے سلامتی کے ساتھ باہر آئے تھے، اور دشمن ان کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکے تھے۔ وَأَرَادُوا بِكَيْدٍ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور ان لوگوں نے برا تو ان کا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ لُوطًا، یہاں پہ جو ہے لوط علیہ السلام کا ذکر آ رہا، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین کی طرف بچا نکالا جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکت رکھی تھی، عالم کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، یہاں پہ پھر اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کو نافلۃ، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے اور جو ہے ان کی نسل چلاتے ہوئے یعقوب، اور سب کو نیک وقت بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ان کو پیشوا بنایا، امام بنایا لوگوں کا، ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے، اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے زکوٰۃ دینے کا حکم بھیجتے، اور وہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے۔ ہم نے حکم ان کو بھیجا تھا نماز اور روزے زکوٰۃ کا، تو وہ ہماری عبادت کرتے تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ، پھر یہاں پہ لوط علیہ السلام کا پھر ذکر ہو رہا وہاں، وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، یہ بھی ہم لوط علیہ السلام کا پڑھے ہیں، اس لیے میں اس کو گزر جا رہا ہوں۔ اور لوط کا قصہ یاد کرو، جب ان کو ہم نے
حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا، اور اس بستی سے جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے، جیسے لوط کی جو گندگی تھی جو آج بھی بہت عام ہو رہی ہے، وہ گندگی اس وقت تھی، یعنی مرد کے ساتھ جو ہے بدفعلی کرتے تھے، بچا نکلا، بے شک وہ برے اور بدکار لوگ تھے، وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور انہیں اپنی رحمت کے میں داخل کیا، کچھ شک نہیں کہ وہ نیک بختوں میں تھے۔ لوط علیہ السلام وہ گندگی کرنے والے ان کی قوم تھی، لیکن وہ تو اچھے تھے، نیکوکار تھے وہ۔ ادخلنا فی رحمتنا انہ من الصالحین ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجیناه واهله من الکرب العظیم۔ اور نوح کا قصہ بھی یاد کرو، نوح علیہ السلام کا بھی ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا تھا، جب اس سے پیشتر انہوں نے ہم کو پکارا تو ہم نے ان کو کی دعا قبول فرمائی اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی گھبراہٹ سے نجات دلائی۔ اور نوح کا قصہ بھی یاد یہ ہو چکا، ورنہ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَانُوا قَوْمًا سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے جو ہے ان کو وہ کر دیا تھا، غرق کر دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 10ویں اس میں جو ہے نا بیٹے جیسے ہو کے 10th نسل میں جو ہے ہمارے نوح علیہ السلام تھے۔ نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان 1200 برس 1200 ایئرس کا جو ہے ڈفرنس تھا، دونوں کے بیچ میں گیپ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، پھر وہاں سے نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام تک 1142 ایئرس کا، حضرت ابراہیم سے موسیٰ تک 565 سال، اور موسیٰ سے داؤد تک 569 برس ایئرس، اور داؤد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1356 ایئرس تک، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک 600 ایئرس۔ یہ جو ہے نا یہ لوگ کے جو ہے گیپس آئے ہیں، جب وہاں سے یہاں تک آئے تو یہ ڈیوریشن رہا ہے۔ تو ٹوٹل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نوح علیہ السلام کے 4232 سال بتائے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 40 سال کی عمر میں نبی بنا کر بھیجے گئے اور نبی بنائے گئے، اور 950 برس تک دعوت تبلیغ میں مصروف رہے۔ پھر طوفان آیا، اور طوفان کے بعد آپ نے 60 سال بعد تک زندہ رہے۔ اس طرح کل ٹوٹل جو ہے آپ 1050 سال تک زندہ رہے۔ آپ جو ہے دجلہ فرات بول کے دریا ہے جو عراق میں جو ہے اب، وہاں پہ آپ رہتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے اول المرسل رسول کا لفظ آیا ہے۔ آپ دنیا میں پہلے رسول تھے، آپ سے پہلے نبی ہوتے تھے۔ نبی اور رسول میں فرق یہ ہے، ہم یہ بھی پڑھے ہیں اپنی کلاسز میں، لیکن پھر دوبارہ میں یہاں دہرا دیتا ہوں کہ نبی، لیکن رسول کے لیے صاحب وحی ہونا، صاحب شریعت ہونا بھی ضروری ہے۔ رسول کے پاس وحی آتی ہے، نبی کے پاس جو پہلے سے جو کیا بولتے ہیں آپ کے وحی آئی ہے اسی کو وہ کرتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام رسول تھے اور ہارون علیہ السلام کے بھائی نبی تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تو وہی جو ہے یہ اس پہ عمل کرتے تھے ہارون علیہ السلام۔ ہارون علیہ السلام کو کوئی نئی شریعت نہیں ملی تھی، نبی کو کوئی نئی شریعت نہیں ملتی ہے، یہ فالو کرتے ہیں اپنے اوپر والے جو نبی ہیں ان کی فالو کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی جب نبی بنا کر بھیجے گئے تو قوم جو ہے اللہ کی توحید اور صحیح مذہب روشنی سے اکثر یہ لوگ چھوڑے ہوئے تھے، اور حقیقی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادتیں کر رہے تھے۔ تو یہ بھی ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے، لیکن پھر دوہرا دیتا ہوں۔ حضرت کیسے بتوں کی پوجا شروع ہوئی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بیان کے مطابق اس وقت بت پرستی کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ بعض صالحین جو نیک لوگ تھے ان کا انتقال ہو گیا، جن کے نام ود، سع، یعوث، یغوث، نصر تھے۔ لوگوں نے ان کی تصاویریں بنا کے ان کے عبادات، ان کے طور طریقے، ان کی زندگی گزارنے کے جو ہے نا اس کو تازہ رکھنے کے لیے ان کی تصویریں بنائے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد ان صورتوں کے تصویروں کو کیا کریں، ان کے آئیڈلز بنا دیے، تیار کر دیے، حتیٰ کہ کچھ دنوں بعد ان کی عبادت کرنے لگے۔ یہ بت انہی بزرگوں کے نام سے موسوم کیے گئے، انہی کے نام پہ رکھے گئے تھے۔ بعد میں یہ بت عرب میں بھی آ گئے۔ اللہ کی سنت کے جو ہے نا رشد اور ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک ہادی اور خدا کے سچے، اللہ کی جو ہے ان کے ہی لوگوں میں سے کسی کو ایک نبی بنا کے بھیجتے تھے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تھوڑا سا ایک 5-10 منٹ زیادہ ہو جائے گا، پھر بھی اپنا نصف پارا نہیں ہوگا۔ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ
نفشت فیہ غنم القوم وکنا لحکمہم شاہدین۔ اور داؤد اور سلیمان کا حال بھی سن لو کہ جب وہ ایک کھیتی کا مقدمہ فیصلہ کرنے لگے، ایک کھیت کے بارے میں کچھ فیصلہ کرنا تھا اس میں، وہ آگے ہم پڑھیں گے اس کا ڈیٹیل، جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئیں اور اسے رون ڈالا، اسے خراب بھی کر دیا، اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے۔ فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ تو ہم نے فیصلہ کرنے کا طریق سلیمان کو سمجھا دیا، اور ہم نے دونوں کو حکم، یعنی داؤد علیہ السلام والد تھے اور سلیمان علیہ السلام بیٹے تھے، اور علم بخشا تھا، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کا مسخر کر دیا تھا، اور جو ہے نا پہاڑوں پہ جو ہے نا بات ان کے ذکر کے لیے آتے تھے، وہ پہاڑ بھی جو ہے ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ مقرر کر دیا تھا ان کے ساتھ تسبیح کرنے کے لیے۔ وَعَلَّمْنَاهُ وَصَنْعَةُ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ۔ اور ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھا دیا تھا، وہ لوہے کے لباس بناتے، بختر جو بولتے ہو، جو وارس وغیرہ میں جو پہنتے تھے پہلے، تاکہ تم کو لڑائی کے ضرر سے بچائے، اس کو بچائے آپ کو تلواروں کے وار وغیرہ سے، بس تم کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ واقعہ کا بعد انشاءاللہ میں اپنی کلاس کو یہ کرتا ہوں، آپ لوگ کو ٹائم ہو جائے گا، میں تو بیٹھ سکتا ہوں تھوڑا۔ یہاں پہ جو ہے داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام ہیں۔ سلیمان علیہ السلام بچپن ہی سے جو ہے نا غیر معمولی سمجھدار باتیں کرتے تھے، اور سننے والے حیران ہو جاتے تھے آپ کی باتوں پہ۔ یہاں اس آیت میں جس کھیتی کے جھگڑے کا فیصلہ کا بیان ہے، اس کا واقعہ اس طرح ہے کہ لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں ایک مقدمہ آیا، آپ کے والد کی اس میں جو ہے نا عدالت میں ایک مقدمہ آیا۔ ایک رات کسی چرواہ جو کیا بولتے ہیں آپ کے مویشی جو چراتے ہیں، وہ چرواہا جو ہے کیا کرا، وہ چرا رہا تھا تو بے خبری سے اس کی بکریاں کیا کرے، کسی دوسرے شخص کے انگور کے کھیت میں چلی گئیں، اور بکریوں نے انگور کی جو تھے اس کے پلانٹس تھے ان کو جو ہے کھا لیے، وہ لوگ پتیاں کھا لیے، اور جو ہے اس میں جو لگے ہوئے تھے انگور وہ خراب کر دیے، کھا لیے۔ صبح کو یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام، یعنی وہ کھیت کو خراب کر دیے وہ اندر جا کے بکریاں، تو یہ مقدمہ جو ہے، یہ کیس جو ہے داؤد علیہ السلام کے پاس آیا، تو جس کا باغ تھا اس نے جو ہے نا دونوں کو، وہ جو بکری والا تھا اس نے بھی تسلیم کیا کہ ہاں میری بکریوں کی وجہ سے نقصان ہوا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے نقصان کا اندازہ لگایا، تو اس قدر قیمتی ہوئی کہ جتنی بکریوں کی مالیت تھی اس لیے آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ وہ باغ کو خراب کرنے کی اس میں عوض میں، اس کے بدلے میں پورے بکریاں باغ والے کو دے دو۔ اور جو ہے نا یہ فیصلہ داؤد علیہ السلام کرے، بھائی داؤد علیہ السلام فیصلہ کیا کرے، وہ جو بکریاں آپ کے خراب کیے ہیں، جو نقصان کا اندازہ لگائے، تو بولے کہ یہ بکریوں کی قیمت کا اتنا ان کا نقصان ہوا، تو کیا بولے اب آپ کو یہ پورے بکریاں آپ دے دیجئے ان کو، اور یہ فیصلہ کر دیے۔ جب فیصلہ یہ لے کے جب باہر نکلے یہ لوگ، جو ہے جتنی بکریوں کی مالیت تھی اس کے لیے فیصلہ ہو گیا، تعاون میں کل بکریاں باغ والے کو دے دی گئیں، تو سلیمان علیہ السلام سے پوچھا، جب باہر دونوں نکل کے چلے گئے تو سلیمان نے پوچھا، وہاں پہ وہ بیٹے تھے تو انہوں نے پوچھے کہ سلیمان علیہ السلام پہ کیا فیصلہ ہوا؟ ان لوگوں نے جو فیصلہ ہوا بتا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ فریقین حق میں اس سے بہتر فیصلہ ہو سکتا، دونوں کے لیے جو ہے نا ایک بہترین فیصلہ ہو سکتا ہے۔ یہ خبر جو ہے جب یہ بولے تو یہ خبر پہنچی داؤد علیہ السلام کے پاس، آپ نے سلیمان علیہ السلام کو بلا کر پوچھا کہ اس سے بہتر اور کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ والد نے پوچھا اپنے بیٹے سے کہ اس سے بہتر کیا فیصلہ ہوتا، مجھے تو یہ سمجھ میں آیا، میں نے یہ دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بکریاں باغ والے کو عارضاً دے دیجیے، ٹیمپروری، یعنی کہ بکریاں اب آپ ان کو دے دیں تو باغ والا کیا کرے گا، بکریاں پالے گا، اور چرواہے کو کہے کہ تو انگوروں کی بیلوں کی خدمت کرے۔ چرواہا جو جس کے بکریاں تھے اس کو کیا کرے، بولے کہ تو کھیت لے لے، کھیت لے لے کے کیا کرے، اب یہ انگوروں کی جو ہے بیلاں خراب ہو گئی ہیں، ان کو کلائمبرز جو رہے تھے وہ خراب ہو گئے، پلانٹس جو تھے اس کے، تو اس کو جو ہے نا کیا کرو، آپ بناؤ، اس کو خدمت کرو اس کی، اس کو اچھا کرو۔ جتنے زمانے میں یہ بیلیں اپنی اصلی حالت میں آ جائیں گی، اتنے زمانے تک تمام بکریاں باغ والے کے قبضے میں رہیں گی۔ جب تک کہ پھر سے کھیت جو ہے نا وہ لیول پہ نہیں آ جائے گا، تب تک یہ سب سارے بکریاں جو ہے یہ باغ والے کے پاس قبضے میں رہیں گی، اور وہ دودھ اور اون وغیرہ
نکال لے گا اس کا، اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ جب کھیت اصلی حالت پر آ جائے تو بکریاں چرواہے کو اور کھیت اس کے مالک کے سپرد کر دے۔ تو جب یہ پلانٹس کلائمبرز جو ہے نا بڑے کے بڑے ہو جائیں گے تو بولے کہ یہ پھر سے اس کو جس کا تھا کھیت اس کو واپس کر دیں گے، اور وہ بکریاں جو جس کے پاس جو ٹیمپروری رکھے تھے وہ کھیت والا، وہ بکریاں اس کو واپس کر دے گا۔ اس پر دونوں راضی ہو گئے، اور داؤد علیہ السلام نے بھی اس فیصلے کو پسند فرمایا۔ ان کے والد بھی جو ہے نا اس بات کو بہت پسند کیا کہ یہ فیصلہ کیے بول کے۔ اس آگے حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ باپ اور بیٹے دونوں نے جو فیصلہ کیا تھا حق میں کیا، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تھا، اور دونوں ہی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے فیصلہ کرنے کی قوت اور سمجھ عطا فرمائی تھی۔ لیکن اس معاملے میں اصل بات اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دی کہ جس میں دونوں کی سہولت اور رعایت تھی۔ آگے حضرت داؤد علیہ السلام کی دو خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ بے انتہا خوش آواز، آپ کی بہت میٹھی سریلی آواز تھی داؤد علیہ السلام، اس پر پیغمبرانہ تاثیر، آپ کی آواز سے انسان تو انسان، پرندے اور پہاڑ بھی یعنی کہ آپ کے جھومنے لگتے تھے۔ آپ جب زبور پڑھتے یا اللہ کی تسبیح و تحمید کرتے تو پہاڑ اور پرندے بھی، جانور بھی ہوا سے اتر کر آپ کے ساتھ تسبیح پڑھنے لگتے تھے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ اس پر تعجب نہ کرو، یہ بات کر رہے ہیں تو بھائی کہانی ہے ایسا نہ سمجھے، بول رہے ہیں کہ پتھر اور جانور کیسے بولتے ہو، تسبیح پڑھتے ہوں گے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا ہے۔ بھلا اللہ تعالیٰ کی لامحدود قدرت کے سامنے یہ باتیں کیا ہیں؟ اللہ کی اتنی بڑی قدرت ہے، اتنی ساری چیزیں کرتے، تو یہ کیا ہے چیز ہے کہ ایک پرندہ بولنے لگے، ایک پہاڑ بولنے لگے، یہ تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ اب لوہا جو ہے نا موم کی طرح جیسے ہوتا ہے نا، موم جو بالکل نرم ہوتا ہے، موڑ توڑ کر لوہے کی ذرہ جو پہننے کے لیے بناتے تھے آپ ہاتھ سے بنا لیتے تھے۔ پہلے تو ہتھوڑی وغیرہ سے مار کے گرم کر کے بناتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے ہاتھ میں ایسی خاصیت دی تھی کہ لوہے کو جو ہے ہاتھ سے موڑ کے وہ بنا دیتے تھے، لوہے کو تپانے اور گرم کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے لوگ پتھروں کی ذرہ بناتے تھے، پتھر سے بناتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہی نے سب سے پہلے لوہے کی ذرہ بنائی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کڑی دار ذرہ بننے کا ایک نعمت عظیم تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا جب آپ کو آپ کے ہاتھ میں یہ دیا تھا، جو اپنے بدن کے بچاؤ کے لیے لڑائی میں استعمال ہوتی تھی۔ اس پر حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے فائدے کے لیے ہم نے داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے ایسی عجیب صنعت نکال دی، سوچو کہ تم اس قسم کی نعمتوں کا کچھ شکر ادا کرو۔ تو میرا خیال ہے کلاس کو میں یہیں ختم کرنا چاہیے، آگے جو ہے انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے، کیونکہ یہ میں اسکپ نہیں کر سکتا تھا، تو اس کو ڈیٹیل میں نے بتانا زیادہ بہتر سمجھا۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، ایسا علم عطا فرما جس سے آپ راضی ہو جائیں، اور قیامت تک ہماری آنے والے نسلوں کو اللہ تعالیٰ دین کا علم نصیب فرما اور دین کی دعوت دینے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔